بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز M2M اردو پر۔ جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا، پھر کمیشن کے قیام کی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ وہ ججز کو انتھراکس، وہ جو خطرناک مواد ہوتا ہے، وہ اس پر مبنی لفافے ملے، لیٹر ملے، ان کو خطوط بھیجے گئے، اور اس کا تمام تر جو مدعا ہے، الزام ہے، وہ سوشل میڈیا نے ڈال دیا اسٹیبلشمنٹ پر، خاص طور پر فوجی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا کہ جی وہ جو ہے وہ عدالتی معاملات میں بڑی مداخلت کر رہی ہے، اور اس وقت جو ملکی بحران ہے، زیادہ ملک کے اندر جو عدالتی بحران ہے، عدلیہ کے اندر ایک بحرانی سچویشن ہے، اس کی ذمہ دار جو ہے وہ آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے جی۔ حالانکہ جوڈیشری کے اوپر جو اس وقت دباؤ ہے، اس کی بڑی کثیر الجہتی وجوہات ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اس دباؤ کا، اس مداخلت کا اکیلا ذمہ دار جو ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرا دیا جائے اور ان کو بری الذمہ قرار دے دیا جائے عدلیہ کو۔ اب آپ دیکھ لیں نا کہ جو اس کے بنیادی، اگر ہم مین موٹے پوائنٹ کی بات کریں، جو وجوہات ہم بیان کریں، کو ابھی دیکھیں نا کہ بہت سے ایسے کیسز ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہیں، جس کے اوپر جو ججز ہیں وہ ڈرتے ہیں یا خوف کا شکار ہیں فیصلے دیتے ہوئے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی کہ وہ دہشت گردوں کی طرف سے ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور کئیوں کی تو پھر اس وجہ سے سزائیں معاف ہو گئیں، اور کئیوں کو جو ہے وہ بیلز ضمانتیں دے دی گئیں۔ حالانکہ بہت سے دہشت گرد ایسے تھے جو کہ انتہائی سنگین اور خطرناک جو واقعات تھے اس میں وہ ملوث تھے، جس طرح APS کا سانحہ ہے 2014 کا، تو اس کے باوجود وہ ججز جو ہیں وہ سب کی بات نہیں کر رہا، جن کے پاس کیسز تھے وہ دباؤ میں آئے، اور دھمکیوں کی وجہ سے یہ، اور اس کی وجہ سے بہت سے وہ ہارڈ کور خطرناک ترین دہشت گرد بھی جو ہے وہ ضمانت پہ چلے گئے یا ان کی سزائیں معاف کی گئی۔ پھر یہ حقیقت ہے، ماننا پڑے گا۔ یہ دیکھیے، سیاسی دباؤ ہوتا ہے، سیاستدانوں کا بھی دباؤ ہے عدلیہ کے اوپر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا اگر کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز جو ہے وہ عدلیہ کے اندر موجود ہے، ہائی کورٹ کا جج ہے یا زیادہ دہشت گردی کا یا سپریم کورٹ کا جج ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ پریشر اس کے اوپر پھر آتا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی وہ آزادانہ فیصلے جو ہے وہ پھر نظر آتے ہیں۔ پھر آج کل ایک نیا جو ٹرینڈ چلا، میڈیا، سوشل میڈیا، وہ ایک پھر ٹرینڈ بناتے ہیں، وہ ایک اس کا ایک ایسا وہ پاورفل ٹول ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ جو ججز جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں، ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں، بھائی میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، تو وہ پھر میرٹ پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ پھر جو دباؤ میڈیا کا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جو ہے وہ میڈیا جو پریشر گروپس ہیں وہ اپنا سورس ہو کے استعمال کرتے ہیں، کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی پروگرام کر رہا ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بات سچی ہے وہ بھی چاہیے کہ ہمیں بھی جو برا لگا، بھی جس طرح یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں تو اس کو آپ جو مرضی رنگ دے لیں، وہ بھی سمجھیں گے کہ یہ جناب یہ بھی ایک طرح کا دباؤ کی ایک جو ہے وہ قسم ہے۔ پھر آپ کا جو سماج ہے یا سوشل پریشر جس کو کہہ لیں، کہ جو رشتہ داروں کے علاوہ دو دوست ہیں، کولیگز ہیں جو عدلیہ کے اندر آپس میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی بہت سے کیسز میں پھر وہ مرضی کے فیصلے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر جو بزنس مفادات ہیں، وہ جس طرح بڑے بڑے پاکستان کے اندر پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، ان کا ایک پریشر ہوتا ہے پورا، جو میں یہ جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ اس سسٹم کے اوپر ان کا دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ فیصلے جو ہے وہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ملک ریاض کی مثال دے لیں، کوئی میڈیا اس کے خلاف نہ خبر دے سکتا ہے، نہ دیتا ہے، نہ کوئی عدالت اس حوالے سے کوئی احکامات ایسے جاری کرتی ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا دباؤ آتا ہے۔ پھر ہاؤسنگ سوسائٹی، کارپوریٹ پریشر جو ہے وہ اس میں بھی بہت سے معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ جو امیر کبیر بزنس مین ہوتے ہیں
تو ان کے جو سٹیکس ہوتے ہیں، پھر ججز لائر کمیونٹی، بار ایسوسیشنز، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جو وکلا کمیونٹی ہے، جو بارز ہیں، وہ بھی اب ایک پریشر گروپ ہی بن چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے جو ہمارے فیصلے ہیں عدالتی سسٹم کے اندر وہ نہیں ہوتے جو کہ انصاف اور میرٹ کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہو. پھر ایف بی آر نیب جو جن کو ہوتا جاتا ہے جی وہ ریکوری کرنی ہے، پیسے لینے ہیں، لیکن ان کے کیسز بھی پھر وہ جوڈیشل آرگنائزیشن یا عدالتوں میں وہ کوئی اسٹے لے لیتا ہے، وہ ریکوری نہیں ہو پاتی، وہ ایک علیحدہ سے وہ پریشر جو ہے وہ وہاں پہ پھر وہ ڈالا جاتا ہے. اور پھر بہت سے 5G کا ایشو ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر بہت سے کیسز ہیں. اب 27 ارب روپے کے ٹیکس کے کیسز ہیں جو رکے ہوئے ہیں، تو وہ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ جلدی ہو، لیکن وہ ابھی تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. پھر جو سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انفلوئنس ججز کے اوپر اس کا بھی استعمال ہوتا ہے. لائرز یونین ہے تو وہ امپیکٹ جو وہ بھی جو ججز کے اوپر ہے وہ بھی جو ہے وہ پھر آتا ہے. تو پاکستان کے اندر پاکستان کی جو عدلیہ ہے تو اس میں جو جس طرح کی جو اسٹیٹ کے اندر ان کا جو کردار ہے، جس طرح کو اثر و رسوخ اور مداخلت وہاں پہ ہوتی ہے، تو یہ میں نے موٹے موٹے پوائنٹ آپ کو بتا دیے کہ صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کرتے ہوں گے جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہوگی مداخلت، لیکن صرف اور صرف ان کو آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. یہ جو اور بھی وجوہات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیں نا جی کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ جو 6 ججز والا ایشو تھا 3 اپریل 2024 کو جب اس کی سماعت ہوئی ہے، تو اس میں بھی جو سپریم کورٹ دی تو اس میں یہ بات سامنے میں آئی کہ ملٹی ڈائمینشنل پریشر ہے آن ججز کے اوپر، مختلف طرف سے جو ہے وہ دباؤ ہے. اور صرف اس میں یہ کہہ دینا کہ صرف نشانہ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہی بنایا جائے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ الزام دیں اور باقیوں کو آپ بری و ذمہ قرار دے دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن باقی جو فیکٹرز ہیں اس کو بھی دیکھا جانا بہت ضروری ہے. اور جو مختلف حلقہ جات ہیں جس میں لیگل فورمز ہیں، قانونی طریقہ کار ہے، اس کو اگر آپ اختیار کریں بہت سے معاملات میں تو بھی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک عدالتی اصلاحات جامع عدالتی اصلاحات ہوں، اس میں معزز چیف جسٹس صاحبان، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، حکومت، ایون کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سارے مل بیٹھیں اور تمام سٹیک ہولڈر. اور پھر وہ جس طرح دنیا کے مہذب اقوام میں عدلیہ آزاد ہوتی ہے، ججز آزاد ہوتے ہیں فیصلہ کرنے میں، اس طرح کا کوئی نظام بنائے تاکہ یہ جو ہر روز ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہوتے ہیں، یہ اس نے کر دیا، یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، اس کے پیچھے ISI ہے، اس کے پیچھے پارا ہے، اس کے پیچھے پنڈی ہے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے نا جی آپ ول پیدا کریں، ورنہ یہ جو روز مداخلت کے الزام ہے، کبھی اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، کبھی وہ کہہ جا رہی ہیں، یہ سلسلہ پھر جو ہے وہ چلتا رہے گا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ.